بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رات بھر سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث چلتی رہی۔ لندن میں ہونے والی وہ خفیہ نوعیت کی ڈیبیٹ آخر تھی کیا؟ کیوں بار بار لوکیشن بدلی گئی؟ کیوں کچھ لوگوں کو اندر جانے سے روکا گیا؟ اور آخر 6 گھنٹے کی اس طویل گفتگو کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہر طرف صرف ایک ہی نام گونجتا رہا؟ محترم سامعین، میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے رات کو یہ ڈیبیٹ نہ سن سکا، لیکن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ پوری گفتگو سنی، اور حقیقت یہ ہے کہ دل ہلا دینے والی گفتگو تھی۔ کتنے خطرناک انداز، کتنی چالاکی اور کتنے پینترے بدلنے کی کوششیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب نے جس وقار، علم اور سلیقے کے ساتھ گفتگو کی وہ واقعی قابل تحسین تھی۔ دلائل پر مضبوط گرفت، چہروں پر اعتماد اور مخالفین کے حربوں کو فوراً پہچان کر مدلل جواب دینا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نصرت کی نشانیاں محسوس ہو رہی تھی۔ محترم سامعین، پوری دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور الحمدللہ حق کا موقف واضح انداز میں سامنے آیا۔ دوسری طرف وہی پرانی روش، وہی بات کو گھمانا اور حقیقت سے فرار کی کوششیں نمایاں دکھائی دی۔ ایسے موقع پر دل سے یہی دعا نکلتی رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے ان خدمت گزاروں کی خاص مدد فرمائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اہل حق کے لیے دعا کرے، ان کا ساتھ دے اور ان کی علمی خدمات کو آگے پہنچائیں۔ محترم سامعین، ہم نے وہ دور تو نہیں دیکھا جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت نے قادیان کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کیا۔ ہم نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بہاولپور کی عدالت میں دلائل کے جوہر دکھاتے نہیں دیکھا۔ ہم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تاریخی مناظرے بھی نہ دیکھ سکے جنہوں نے باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی تھی، لیکن ہم نے 29 اپریل 2026 کو لندن کی سرزمین پر حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ ضرور دیکھا جسے شاید آنے والے برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ محترم سامعین، 6 گھنٹے کی طویل علمی محاکمے میں عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب نے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا، جبکہ مخالف فریق بار بار دفاعی پوزیشن میں دکھائی دی۔ دہائیوں تک کھلی گفتگو سے گریز کرنے کے بعد جب وہ سامنے بیٹھے تو انجام کار خود اپنے موقف کی کمزوری دنیا کے سامنے لے آئی۔ الحمدللہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی باطل کے ہر فتنے کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ 29 اپریل 2026 بروز بدھ لندن میں پہلی باضابطہ آفیشل گفتگو طے پائی۔ رفقائے ختم نبوت لندن اور قادیانی جماعت لندن کے درمیان ہونے والے اس اہم نشست کے لیے تمام بنیادی معاملات پہلے سے طے کیے گئے تھے۔ ہماری جانب سے معروف اسکالر عدنان رشید صاحب اور مناظر ختم نبوت محمد امتیاز صاحب نے بھرپور تیاری کے ساتھ اس مکالمے میں حصہ لیا، لیکن جب ہمارے مناظرین مقررہ وقت پر پہنچے تو صورتحال توقع کے برعکس نکلی۔ دی گئی جگہ اصل مقام نہ تھی، بلکہ انہیں لندن کے دوسرے علاقے سرے کے ایک فارم ہاؤس کی طرف منتقل کیا گیا۔ وہاں کافی دیر تک باہر انتظار کروایا گیا اور بعد میں صرف عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ باقی افراد کو باہر ہی رکھا گیا۔ اس دوران مختلف انتظامی معاملات میں الجھانے کی کوشش بھی ہوئی، مگر الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے حکمت اور صبر کے ساتھ تمام صورتحال کو سنبھالا۔ محترم سامعین، مفتی سیف الدین صاحب کو بطور موڈریٹر شامل کیا گیا، جس کی وجہ سے ماحول متوازن رہا اور کوئی جذباتی صورتحال پیدا نہ ہوئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک شرکاء اور سوشل میڈیا لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے گفتگو جاری رہی۔ بالآخر معاملات طے پا گئے اور باقاعدہ مکالمے کا آغاز ہوا۔ پہلی نشست میں 2 محمد کے عقیدے پر گفتگو ہوئی، جہاں ہماری جانب سے مدلل جرح پیش کی گئی۔ مخالف فریق بار بار اپنے اکابرین کی عبارات پیش کرتا رہا، جبکہ ہماری طرف سے انہی حوالوں کے ذریعے ان کے موقف کی کمزوری واضح کی گئی۔ محترم سامعین، نماز عصر کے وقفے کے بعد پھر جو ہمارے دوسرے لوگ عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب کے ساتھ گئے تھے تو ان کو بھی اندر آنے کی اجازت ملی، اور وہاں پہلی بار آفیشل ٹیم اور دیگر افراد سے بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ فضا کچھ کشیدہ محسوس ہو رہی تھی اور بعض چہروں پر واضح پریشانی دکھائی دے رہی تھی، تاہم گفتگو جاری رہی۔ نماز مغرب کا وقفہ ہوا اور نماز مغرب کے بعد ختم نبوت کے موضوع پر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی، مگر ایک بار پھر وہی پرانی عبارات دہرائے گئے، نکات سامنے آتے رہے۔ یہ مکالمہ اپنی نوعیت کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ وہ جماعت جس کے بارے میں برسوں سے شدت پسندی کے الزامات لگائے جاتے رہے، آج
وہی لوگ براہ راست گفتگو پر مجبور ہوئے۔ یہ بذات خود ایک بڑی تبدیلی اور حقیقت کا اعتراف ہے۔ لندن کی سرزمین پر ہونے والا یہ مناظرہ ایک بار پھر اس حقیقت کا ثبوت بن گیا کہ اسلام اپنے دلائل، اپنی صداقت اور اپنے ابدی پیغام کے ساتھ آج بھی سربلند ہے۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو انجام کار حق ہی غالب رہتا ہے۔ محترم سامعین، یہ مناظرہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ دین کا دفاع صرف جذبات سے نہیں بلکہ علم، تحقیق، حکمت اور مضبوط استدلال سے کیا جاتا ہے۔ جب نوجوان اخلاص کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو بڑے بڑے فتنوں کی بنیادیں ہل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کے محافظوں کو اپنی خاص نصرت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت دے اور ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان میں سے جس نے یہ ڈیبیٹ لائیو دیکھا ہے تو اس کو کس چیز نے بہت زیادہ محظوظ کیا، کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا تذکرہ کرے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔